کمیل ابن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ کمیل ابن زیاد نخعی تابعین میں شامل ہیں اور ان کا شمار امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے اصحاب خاص میں ہوتا ہے۔ وہ ان شیعیان آل رسول میں سے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت میں ہونے والی تمام جنگوں میں امام کے شانہ بشانہ دشمنوں کے خلاف لڑے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی نے عراق کے حاکم ہونے کے بعد جناب کمیل کی گرفتاری کا حکم دے دیا تو آپ روپوش ہو گئے، جس کے بعد حجاج نے آپ کی قوم کا وظیفہ بند کر دیا۔ جب آپ کو حالات کی اطلاع ملی تو آپ حجاج کے دربار میں پہنچ گئے اور کہا کہ میں قوم کا وظیفہ بند کرانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ حجاج نے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس طرح 83 ہجری میں 90 سال کی عمر میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ نجف اور کوفہ کے درمیان آپ کا مزار مبارک بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ کے فرزند تھے اور والدہ کا نام نامی جناب اسما بنت امیس ہے۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ گرامی حضرت اسما بنت امیس پہلے حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھیں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر سے نکاح ہوا اور حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد آپ نے حضرت علی سے عقد کیا، جس کی بنا پر محمد کی تربیت حضرت علی علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی اور آپ امام علیہ السلام کے اصحاب خاص میں شمار ہوتے تھے۔ اور ان کا عقیدہ تھا کہ سابقہ خلفاء نے امام علی علیہ السلام کا حق پامال کیا ہے، اور کہتے تھے کہ کوئی بھی منصب خلافت سنبھالنے کے سلسلے میں امام علی علیہ السلام سے زیادہ اہل نہیں ہے۔ جنگ جمل کے خاتمے پر حضرت علی علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر کو حکم دیا کہ وہ اپنی بہن حضرت عائشہ کی اونٹنی کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچا دیں۔ محمد بن ابی بکر کی فضیلت و منزلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، محمد ابو بکر کی صلب سے میرا فرزند ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر کو مصر کا حاکم بنایا۔ آپ علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں معاویہ ابن خدیج عثمان کے قصاص کے لیے کھڑا ہوا تھا اور بہت سے لوگ اس سے مل گئے تھے۔ یہی چیز مصر میں شورش کا سبب بنی۔ مصر کی شورش کی خبر حضرت علی علیہ السلام کو ملی تو حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر معین کر کے انہیں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مصر بھیجا۔ جب اس بات کی اطلاع معاویہ کو ملی تو اس نے دہقان عریش کو پیغام بھیجا کہ اگر مالک کو زہر کھلا دو گے تو تمہیں 20 سال کے خراج سے معاف کر دوں گا۔ دہقان کو معلوم تھا کہ مالک شہد بہت شوق سے کھاتے ہیں، لہٰذا اس نے شہد میں زہر ملا کر مالک اشتر کو دیا۔ مالک اشتر اس شہد کو کھا کر شہید ہو گئے۔ مالک کی شہادت کے بعد محمد بن ابی بکر دوبارہ مصر کے گورنر مقرر ہوئے۔ معاویہ کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے عمرو ابن عاص کو محمد بن ابی بکر سے جنگ کرنے کے لیے 38 ہجری میں روانہ کیا۔ معاویہ ابن خدیج راستے میں اس کے لشکر سے مل گیا۔ جناب محمد بن ابی بکر جنگ میں مغلوب ہو گئے اور ایک خرابے میں پناہ لی۔ معاویہ ابن خدیج نے ان کو پکڑ لیا اور ان کے سر کو بدن سے جدا کیا اور ان کے جسم کو گدھے کی کھال میں رکھ کر جلا دیا۔ اس وقت محمد کی عمر 28 سال کی تھی۔ جب حضرت محمد ابن ابی بکر کی شہادت کی خبر ان کی بہن ام المومنین جناب عائشہ بنت ابی بکر کو ہوئی تو وہ بہت غمگین و افسردہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ ہمیشہ ہر نماز کی تعقیبات میں قنوت پڑھتی تھیں، جس میں معاویہ ابن ابی سفیان، عمرو ابن عاص اور معاویہ ابن خدیج پر لعنت کرتی تھیں۔ جب ان کی شہادت کی خبر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے ان پر گریہ فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا، محمد خدا کا صالح بندہ اور میرے لیے فرزند صالح تھا۔